روزگار کے بغیر فرد چل سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ، لہٰذا معاشی خوشحالی ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ خوشحالی کے لیے ہمیں انفرادی اور قومی دونوں سطحوں پر کام کرنا ہوگا۔ میں پہلے انفرادی حل تجویز کرتا ہوں۔ آپ یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک کو اسٹڈی کر لیجئے۔ وہاں والدین اس وقت تک بچے کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جب تک اس کی جیب میں شناختی کارڈ نہیں آ جاتا۔ امریکہ اور یورپ میں ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ ہو یا پھر وہ کسی ارب پتی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ جانتا ہے کہ میں جس دن جوان ہو جاؤں گا مجھے اپنی پاکٹ منی، اپنی رہائش اور اپنی سواری کا خود بندوبست کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ بچے جوان ہونے سے پہلے ہی پارٹ ٹائم کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں یورپ کے ایسے بے شمار گھروں میں گیا جن میں جوان بچے اپنے ہی والدین کے پیئنگ گیسٹ تھے۔ وہ والدین کے گھر میں رہتے تھے لیکن وہ کمرے کا کرایہ اور کھانے کا بل ادا کرتے تھے۔ یورپ کے تمام بچے جوان ہونے کے بعد جاب کرتے ہیں اور جاب کے لیے ظاہر ہے ہنر درکار ہوتا ہے، چنانچہ یہ بچپن ہی سے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں اور اس عمل میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہم بھی آج یہ فیصلہ کر لیں، ہم اپنے بچوں کا بوجھ صرف 18 برس تک اٹھائیں گے۔ یہ اس کے بعد خود کمائیں گے، بچیاں گھروں میں رہ کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گی جس سے یہ اپنا اور خاندان کا معاشی بوجھ اٹھا سکیں، اور بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی ہلکی پھلکی جاب کریں یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں۔ اس سے بچوں میں اعتماد بھی پیدا ہوگا، انہیں جاب کرنے کی ٹریننگ بھی ملے گی، انہیں پیسے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، خاندان پر معاشی دباؤ بھی کم ہوگا اور معاشرے میں نئی جابز بھی نکلیں گی۔ 2، ہم اور ہمارے بچے صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھیں گے اور پھر بڑے عہدیدار بن جائیں گے۔ اس سوچ کے نتیجے میں ملک میں 2 کروڑ بے روزگار ڈگری ہولڈر موجود ہیں اور ان میں ہر سال 10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں فوری طور پر اس اپروچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تعلیم روزگار کے لیے نہیں، شعور کے لیے ہوتی ہے، اور ہم نوکری کے بجائے کاروبار کریں گے۔ ہم 5-10 ہزار روپے سے کوئی معمولی کام شروع کریں گے اور اپنی محنت سے اس کام کو لاکھوں کروڑوں روپے کے اثاثوں تک لے جائیں گے۔ آپ فرض کیجئے ایک شہر میں 1,00,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ 1,00,000 لوگ صرف لوگ نہیں ہیں، یہ 1,00,000 گاہک یا صارف بھی ہیں، اور آپ کو اگر ان میں سے 1,000 گاہک مل جائیں اور آپ ہر گاہک سے صرف 1 روپیہ کمائیں تو آپ روزانہ 1,000 روپے کما سکتے ہیں، اور 20-25 سال کے نوجوان کے لیے یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ بس آپ کو ایک اچھا بزنس آئیڈیا چاہیے اور آپ تعلیم کی بدولت یہ آئیڈیا چند دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروبار سنت بھی ہے اور ترقی کی چابی بھی۔ آپ ملازمت میں 10 لاکھ روپے تنخواہ لیں تو پھر بھی آپ ملازم ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں پڑھے لکھے بچوں کا دماغ ملازمت سے کاروبار کی طرف شفٹ کرنا ہوگا۔ اس سے ہمارے بچے بھی خوشحال ہو جائیں گے، ملک میں ان پڑھ اور بے ہنر لوگوں کے لیے نوکریاں بھی نکلیں گی اور حکومت پر جابز کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔ اور 3، ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ ہم خواہ PhD ہوں، ہم خواہ ارب پتی ہوں اور ہم خواہ وزیر اعظم ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس سے ہم کام کی عظمت سے بھی آگاہ ہوں گے اور ہمارے دل میں کام کرنے والوں کا احترام بھی پیدا ہوگا۔ امریکہ میں ہر شخص کے پاس اپنا ٹول باکس ہوتا ہے اور یہ عموماً گھر کے نلکے سے لے کر چھتوں کی مرمت تک خود کرتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ میں موچی، نائی، ترکھان، لوہار اور سویپر کو بھی عزت دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں جارج بش اور براک حسین اوباما بھی یہ کام جانتے ہیں۔ آپ اب آئیے اسٹیٹ کی طرف۔ حکومت کو فوری طور پر تمام سرکاری اسکولوں کو ووکیشنل اداروں میں تبدیل کر دینا چاہیے اور پاکستان میں ہاتھ سے کام کرنے والے ہر شعبے کے لیے کم از کم 4 سال کا کورس لازمی قرار دے دیا جائے۔ ہم اس ضمن میں جرمنی کی مثال لے سکتے ہیں۔ جرمنی میں کوئی شخص اس وقت تک ترکھان، لوہار، درزی، موچی اور نائی کا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ 4-5 سال کا کورس نہ کر لے اور جرمنی کی وزارت تعلیم اسے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری نہ کر دے۔ جرمنی میں ہر بچے کے لیے روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی ایک شعبے کی تعلیم ضروری ہے۔
چنانچہ جرمنی کا چانسلر اور وزیر اعظم سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ترکھان، موچی، نائی یا پھر لوہار بھی ہوتا ہے۔ اگر جرمنی یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حکومت پاکستان آج سے قانون بنا دے، ملک میں تمام پیشوں سے منسلک 35 سال سے کم عمر ہنرمند ووکیشنل اداروں سے تعلیم حاصل کریں گے۔ ان لوگوں کو 5 سال دیے جائیں، ان میں سے جو شخص کورس کر لے اسے کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، اور جو نہ کرے اس پر پابندی لگا دی جائے اور اسے سخت ترین سزا بھی دی جائے۔ حکومت بے روزگار نوجوانوں اور بچوں کو دن کے وقت ووکیشنل ٹریننگ دے اور برسر روزگار لوگوں کے لیے شام اور رات کی کلاسز شروع کی جائیں۔ انہیں ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انگریزی، اردو اور ریاضی کی ابتدائی تعلیم بھی دی جائے۔ حکومت سکول نہ جانے والے بچوں کے لیے ووکیشنل تعلیم ضروری قرار دے دے۔ اس سے تعلیم کو غیر ضروری سمجھنے والے والدین بھی مطمئن ہو جائیں اور بے روزگار بچوں کو بھی اپنا مستقبل روشن دکھائی دینے لگے۔ حکومت دنیا بھر سے ہنرمندوں کے لیے معاہدے کرے اور ان ووکیشنل اداروں کے کوالیفائیڈ بچوں کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ملک سے باہر بھجوایا جائے۔ ملک اس سلسلے میں بینکنگ سیکٹر کی مدد لے سکتی ہے۔ بینک ووکیشنل اداروں کے طالب علموں کو آسان قرضے دے۔ یہ ووکیشنل اداروں کے طالب علموں کی فیسیں براہ راست جمع کروا دیں اور یہ لوگ تعلیم سے فراغت کے بعد کما کر بینکوں کو ادائیگی کر دیں۔ اس سے ملک میں معاشی تبدیلی آ جائے گی اور کام کے بارے میں ہمارا رویہ بھی بدل جائے گا۔ حکومت ملک میں 5 سال بعد مکان بنانے پر پابندی لگا دے۔ ملک میں تعمیرات کی ہزاروں چھوٹی بڑی کمپنیاں رجسٹرڈ کی جائیں۔ حکومت انہیں ایسے گھر ڈیزائن کروا کر دے جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہیں اور جن میں روشنی اور ہوا کا بندوبست بھی ہو۔ اس سے انرجی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تعمیراتی کمپنیوں کی شکل میں نیا شعبہ بھی کھل جائے گا۔ یہ کمپنیاں ووکیشنل اداروں سے فارغ التحصیل بچوں کو جاب بھی دیں گی اور عام شہریوں کو سستے اور اچھے گھر بھی مل جائیں گے، اور یوں ملک میں 60 کے قریب انڈسٹریز چلنے لگیں گی۔ حکومت تمام شہروں میں چھوٹے انڈسٹریل زون بنا دے۔ مقامی MPA اور MNA کو ان زونز کا سرپرست بنا دیا جائے۔ ان زونز میں زمین مفت الاٹ کی جائے۔ یہ زمین لیز پر ہو، یہ لیز نان ٹرانسفریبل ہو۔ نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹ لگانے کا موقع دیا جائے اور ان یونٹس میں ووکیشنل اداروں سے فارغ التحصیل بچوں کو جاب دی جائے۔ ایک انڈسٹریل زون میں ایک ہی قسم کی پروڈکٹ بنائی جائیں۔ اس سے ہر علاقہ کسی ایک فن میں ماہر ہو جائے گا۔ اس سے کساد بازاری بھی کم ہوگی اور دوسرے علاقوں کی انڈسٹری بھی پروان چڑھے گی۔ مثلا آپ فرض کیجئے قصور میں دھاگا بن رہا ہے، پاک پتن میں بٹن بن رہے ہیں، بہاولپور میں بکرم بن رہی ہے، ملتان میں کپڑے کے رنگ تیار ہو رہے ہیں، سکھر میں گارمنٹس فیکٹریاں لگ رہی ہیں اور حیدر آباد میں پیکنگ کی انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ اس سے شہروں میں اسپیشلائزیشن کا رجحان بھی بڑھے گا، خریدار کی سردردی بھی کم ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کی فیلڈ بھی ترقی کرے گی اور صنعت کار کی مناپلی بھی ٹوٹ جائے گی۔ سیاسی جماعتیں ارکان اسمبلی کی کارکردگی کو ووکیشنل اداروں اور انڈسٹریل زون سے لنک کر دیں۔ جس رکن اسمبلی کی انڈسٹریل زون اور ووکیشنل ادارے زیادہ پیداوار دیں گے، سیاسی جماعت اس رکن اسمبلی کے درجے میں بھی اضافہ کر دے اور اس کا ٹکٹ بھی پکا ہو جائے، بصورت دیگر اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے۔ شہر کی نالیاں، سڑکیں، گلیاں، پارکس، لائبریریاں، گراؤنڈز، سیوریج اور ٹریفک انڈسٹریل زون کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ لوگوں نے خود تعمیر کروائیں، خود ان کی حفاظت کریں، ان پر خود ٹکٹ لگائیں اور انہیں خود چلائیں۔ اس سے شہر میں سینس آف اونرشپ بھی ڈیولپ ہوگی، کرپشن بھی کم ہو جائے گی، حکومت کا ترقیاتی بجٹ بھی بچے گا، انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا اور تعمیرات کا معیار بھی اچھا ہو جائے گا۔ حکومت اس خدمت کے بدلے صنعت کاروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے دے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔